الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وكما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اور مکرم قابل ادب و احترام علماء اور اساتذہ کرام اور طلباء اعزام، علم ایک نور کا نام ہے اور قرآن کریم سراپا نور ہی نور ہے. جن قلوب میں، دلوں میں یہ کتاب ہوتی ہیں، اللہ انہیں بھی نورانی اور بابرکت بنا دیتے. ہارون رشید نے حضرت عامش کے ہاتھ دھلائے اور کہا کہ علم کی برکت سے میں آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہوں. ہارون رشید بادشاہ تھے، ایک عالم کے ہاتھ دھلا رہے. کہ علم بہت عظیم نعمت ہے. ہر کس و ناکس کو اللہ نہیں دیتا. ہزاروں مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں سے اللہ نے ہمیں منتخب کیا، پسند کیا اپنی کتاب کے لیے. اس کا دیکھنا، اس کا چھونا، اس کا پڑھنا، اس کا ازبر کرنا، اس کو عمل میں لانا، دعوت میں لانا، سب کا سب عبادت ہے. ہاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے سب افضل. بہترین امت کے بہترین افراد آپ ہیں. ہاں، کہ اللہ نے قبول کر لیا. کتابوں میں آتا ہے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں کے روحوں میں سے انبیاء کے روحوں کو پسند کیا تھا کہ یہ نبی بنیں گے، یہ نبی بنیں گے. ہاں، جیسے قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ان کا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری یقینی سچی کتاب اتاری. اس کتاب کے لیے اللہ نے بندوں میں سے ہمارے قلوب کو منتخب کیا ہے، پسند کیا کہ علم والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ نبی کا کام کریں گے. ہاں، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد قرآن ہے. کہ ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں. کس کے ذریعے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے پڑھنے پڑھانے سے. ہاں، جتنا مؤدب ہو کر اس کو سیکھیں گے اتنا اس کا نور ہوگا. عمل کی نیت سے عمل کرنا. ہاں، جن باتوں پر آپ نے ملکہ حاصل کیا اس پر عمل کریں گے، اللہ علم لدنی دے گا. ایسا علم آپ کے دل کو حکمت کا چشمہ بنا دیں گے. ابھی یہ طالب علمی کا دور ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے اپنے استادوں کی زیر نگرانی میں، ماتحتی میں، ان کی قیادت میں، ان کی سیادت میں، ان کی رہبری میں، ان کے مشوروں سے چلیں. اللہ آگے بڑھائیں گے، اللہ کام لیں گے. یہ جتنے علماء ہیں پہلے سب کے سب طلباء تھے، پھر اللہ نے کام لیا. دیکھو مولانا غلام وسطانوی صاحب کتنا اللہ نے کام لیا. خادم القرآن کہا ان کو، قرآن کی سب سے زیادہ خدمت کی اور کر رہے. ہاں،
مفتی احمد دیولا نے کتنا کام کیا گجرات میں، مفتی عبداللہ حسوتی نے کتنا کام کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ ہی میں سے کوئی محتمم ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی قاری قرآن ہے، ابھی سے اپنے رخ کو، مزاج کو، فکر کو، سوچ کو صحیح بنا کہ علم والے صحیح نیتوں اور جذبوں سے چلتے، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات اس طرح پوری کرتے ہیں کہ ان کو بھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔ کہ تقویٰ ہے، کتاب تقوی کا درس دیتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گمان بھی نہیں ہوگا، کام بنیں گے، روزی اللہ دیں گے۔ شاہ حکیم اختر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عالموں کی روزی اللہ نے پھیلا دی ہے دنیا میں، ایک جگہ نہیں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں اللہ تعالیٰ کام لیں گے آپ سے۔ یہ بننے کا زمانہ ہے، کب؟ جب صحیح بنیں گے، اپنی استعداد کو بنائیں گے، قرآن پر ملکہ حاصل کریں گے۔ یہ رحمان کی کتاب ہے، استاد کو ایک ذریعہ ہے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میں رحمان کو سناتا ہوں۔ غلطی جانا کوئی بھول نہیں، یہ کمال ہے، اس سے نہیں ڈرنے کا، لیکن اپنی محنت نہیں چھوڑنے۔ ابھی رمضان پہلے ہم ایک جگہ گئے، 3 بچوں نے 12 گھنٹے میں ایک بیٹھک پر، جیسے حافظ صاحب بیٹھے، پورا قرآن سنائے۔ تب جب محنت کی، اپنے آپ کو لگایا، وہ بھی آپ جیسے ہی اپنی برادری کے ہیں۔ قرآن محنت چاہتا ہے۔ آج یاد کیا، 1-2 دن چھٹی کر دی تو آدمی بھول جاتا ہے نا؟ کہ اس کو چھوڑنا نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہم ہی چھوڑ دیں گے تو امت کیا کرے گی؟ ذبح کر دے گی قرآن، کہ ہم تو قرآن والے ہیں۔ آپس میں اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا، بے ادبی نہیں کرنا، ان کی عزت کرنا، ہمت افزائی کرنا، آگے بڑھانا ان کو۔ کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرنا، دعاؤں سے، مال سے، ہدیوں سے۔ ایک حافظ عالم بن گیا، دنیا کو جگانے والے بنے۔ اس لیے کوئی عالم مرتے ہیں تو لکھتے ہیں نا، عالم کی موت عالم کی موت ہے، کہ پورا عالم مر گیا گویا۔ علم کے، قرآن کے محافظ تو آپ ہیں، سیر و سیرت کے جانکار آپ بنیں گے، اللہ آپ سے کام لیں گے۔ ابھی سے ایک محنت اور فکر۔ حضرت علی فرماتے جس کام میں لگو اس کام کے ہو کر رہ جاؤ، قرآن میں لگے تو اسی کے ہو جائے۔ کہ چلو استاد ہیں تو یہاں تو رہے، گھر گئے پھر گیم موبائل شروع کر دی، ایسا تو نہیں۔ نور ہے، نور اور ظلمات دو ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ ایک برتن میں آگ اور پانی دونوں جمع ہوگا نہیں، یا تو آگ غالب آ کے پانی کو کھا جائے گی، یا پانی آگ کو بجھا دے گا۔ قرآن تو اللہ کا حصہ ہے، ہم سب مخلوق ہیں، قرآن خالق ہیں۔ خالق کی کتاب ہے، خوب عظمت کے ساتھ یاد کرنا، پڑھنا۔ سب سے سہل اور آسان زبان عربی، اور عربی میں بھی قرآن سب سے آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والے، ہم نے اسے آسان کر دی۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ابھی 5 سال پہلے گودھرا میں ایک مدرسے میں گیا تو 8 سال کے بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ابھی 8 سال کا تو 5ویں 6 پارے میں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ نے فکر کی، ان کی کوشش کی، 4 بجے اٹھایا، لے گئے، چھوڑا مدرسے۔
بھٹکل ہم جماعت میں گئے تو فضائل قرآن جماعت میں سے سنایا، ان کو شوق ہوا، نابینا تھے۔ واپسی میں ہم آئے 4 مہینے پورے کر کے مرکز میں بھٹکل میں، تو ان سے ملاقات کی تو کہا مفتی صاحب میں نے 35 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ آدمی، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بینا کیا نابینا، کیا امیر کیا غریب، کیا عمرہ کیا عرب، سب علماء کی تحقیقیں یہ ہیں جتنے عربوں میں حافظ نہیں اتنے عجموں میں ہیں، اور جتنے مردوں میں ہیں اس سے زیادہ عورتیں حافظ آئیں۔ ہاں، انڈونیشیا ملیشیا میں دیکھو۔ ہاں، یہ قرآن سے رغبت، شوق، محبت کا اظہار ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا خط ہے، اللہ نے ہمیں خط کی شکل میں قرآن دیا۔ ہاں، کتنے آپ میں سے آگے جا کے نہ جانے کتنے دین کے، مدرسوں کے، تبلیغ کے کام کریں گے، امت کے کام آئیں گے۔ یہ ہیں کہ ابھی سے نیتوں اور ارمان اور جذبوں کے ساتھ آپ کے تو استاد بھی ایسے ملے ماشاءاللہ، تقوی والے نیک آدمی، ان کے اثرات ہیں، ہم ان سے لے کچھ۔ ہاں، اپنی زندگی ابھی سے سنت والی بنائے۔ لوگ کہتے دیکھو یہ حافظیاں نفلت پڑھتے نہیں، ابھی سے پڑھے۔ لوگ کہتے دیکھو یہ حافظہ بے نماز تو آتی نہیں، ابھی سے اس کی مشق کرے۔ کہ اشارہ آپ پر نہیں ہے، ہاں قرآن پر ہے، استادوں پر ہے، درسگاہ پر ہے، ماں باپ پر جا رہا ہے۔ اس لیے کیا کہا مشار الیہ نہ بنو، لوگ انگلیاں اٹھائے کہ فلاں یہ ایسا یہ ویسا۔ ہاں، اچھے بنو کہ ہماری زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے، خیر کا ذریعہ بنے، یہ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے والے بنے۔ ایک بہت بڑے ٹیچر ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ دعوت کی، تم گئے پچھلی سال۔ میں نے کہا کیسی دعوت دیتے؟ کہ میرا بچہ حافظ ہوا۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کے گھر میں بھی قرآن داخل کیا؟ کہ ہاں۔ پھر کارگزاری کی کہ ہم ایک جلسے میں گئے تو بچوں کی ہمت افزائی ہوئی، تو میرے بچے نے مجھے کہا ابا مجھے بھی حافظ بننا۔ اسکول چھوڑ دے اور حافظ بن گئے۔ ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے ماموں، ان کے چچا سب ٹیچر ہیں۔ یہ پہلا آدمی ہے جو حافظ بنا۔ ہاں، آپ کے تو خیر کی مجلسیں بھی امت کے لیے رہبری کا ذریعہ ہے۔ ہاں، آپ کا تو قرآن پڑھنا بھی تہجد اور عابدین سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ آپ کا سونا لوگوں کی، عام لوگوں کی عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ قربانی ہے، یہ محنت ہے، یہ مشقت ہے۔ ہاں، دلی میں ہم سال میں تھے 3 میں، تو ایک مدرسے میں گئے تو الٹا قرآن منہ پہ کراتے ہیں۔ آتا ہے الٹا آپ کو؟ یہ ہیں کیسے کیسے طریقوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہیں آپ کے تو استاد بھی شفیق ہیں، مہربان ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان سے لے کچھ اور اپنے اندر داخل کرے، جذب کرے۔ ہاں، روئی پہ شاہی گرتی، دودھ گرتا ہے، جذب کر لیتے ہیں۔ ایسے کبھی غلطی پر کچا کر دیا، کھرا کر دیا، کان پکڑا دیے، ناراض نہ ہونا۔ تنبیہ کے بغیر علم نہیں آتا۔ ہاں، آپ کے ماں باپ نے ان کے حوالے کیا ہے آپ کو، موقع محل دیکھ کر وہ آپ کو تنبیہ کریں گے۔ درسگاہ چھوڑ دینا، استاد بدل دینا، مدرسہ بدل دینا، یہ اچھا نہیں۔ ایک جگہ جم کے پڑھنا، اللہ پھر ان سے کام لیتے۔ ہاں، جو پھرتے رہتے ہیں، استاد مدرسے بدلتے ہیں، اور پھر بعد میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے جم کے استقامت سے ہمت نہیں ہارنا۔ ہاں، جتنی استاد آپ پر سختی کریں گے اتنی صلاحیت بنے گی، اتنا نکھار پیدا ہوگا۔ یہ توجہ کی علامت ہے۔ ہاں، ماں باپ کی جن بچوں پر توجہ رہتی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ روحانی باپ ہیں آپ کے۔ ہاں، علم دیتے ہیں نبی والا، آپ کو نبی کا وارث بنا رہے ہیں۔ ان کا ادب، ان کا احترام پوری عزت کے ساتھ، درسگاہ کی، قرآن کی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا اپنے مدرسے کی ایک ایک چیز کی ادب اور احترام ہو۔
ہاں یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اوقاف کی ہیں۔ ہاں الٹے ہم لگانے والے بنے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے بنے۔ چھٹیوں میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بائک اور سائیکل ٹوپی والے یعنی طلبہ چلاتے اور بڑی تیز چلاتے۔ نہ، ایسا موقع نہیں دینا۔ گھروں میں اخلاق سے رہنا، یہ نہیں کہ محافظ عالم دن پر روب جمائے، نا، خادم بن کے رہنا، فرد بن کے رہنا، فیملی کے رکن رکین بن کے رہنا۔ ہاں یہ پسند ہے، تواضع سے رہنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ہاں اللہ کے نبی اپنے گھر والوں میں جھکا دیتے۔ اللہ نے قرآن میں آپ سے کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی اپنی بازو جھکا ان لوگوں کے لیے جو اتباع کرتے ہیں، نیک ہیں۔ ہاں ماں باپ کو آرڈر نہیں کیا جاتا وہ ادب میں عزت میں کہ چلو حافظی ہیں پڑھتے ہیں ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو ہم غلط فائدہ نہ لیں، ہاں راحت پہنچائے۔ کتنے ماں باپ آپ کے ایسے ہوں گے بیچارے مزدور غریب ہوں گے، پیٹ کاٹ کے آپ کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، نبی والا علم دیتے، ان کا بازو بنے ہم۔ ہاں گھروں میں جائے، گھریلو کام کاج کرے، باہر جائے ایک اخلاق سے رہے۔ چھٹیوں کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں، فراغت کے بعد بھی کہ لگے کہ عالم دین ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو کہا کتاب نہیں پڑھی قرآن؟ تو کہا پڑھا۔ تو کہا جو اس میں ہیں قرآن میں وہ آپ کے جو نقوش ہیں لکھے ہوئے آپ کے نفوس میں تھا، یعنی آپ کی زندگی میں تھا۔ آپ تو چلتے پھرتے کتاب ہیں، ہاں اخلاق ظاہر ہو رہے، ادب ظاہر ہو رہے۔ گھروں میں گھر والے ہم کو ہماری کمی کو محسوس کرے، ایسا رہنا۔ ہاں کہ ہمارے حافظ صاحب نہیں ہیں، ہمارے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے مولانا نہیں ہیں، ہاں ایک ان کو احساس ہو، اس انداز میں رہنا۔ ہاں دیکھو بایزید مستعمی اکیلے تھے، اکلوٹے تھے، یتیم تھے، ماں بیوہ تھی، باپ مر گئے، ماں نے چھوڑ دیا مدرسے میں۔ ایک مرتبہ چلے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تک تمہارا بیٹا بائے، تک میرا بایزید نہیں ہو تو مدرسے میں۔ ہاں وہ سمجھ رہی ہے کہ یہی اگر میں نے آج دروازہ کھول دیا ہاں تو ہمیشہ عادت پڑ جائے۔ یہ ہے ہاں یہ تو یہاں بھی ٹھکانہ نہیں، پھر مدرسے گئے۔ یہ ہے قربانی سے تھوڑا جذبے کو ماننا، ماں باپ کی محبت ہے اس کو چھوڑنا۔ یہ عالم ایسے نہیں بنتے 8 سال 10 سال 12 سال تک، آپ تو ماشاءاللہ یہاں شہر کے ہی ہیں سب، آنا جانا، گھریلو کھانا ملتا ہے، ورنہ مدرسوں کا کھانا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو کھایا کہاں ہوگا ہے۔ ہاں میں یہاں دال ڈالوں تو حافظ صاحب کو ضرورت نہ پڑے، ایسا کھانا کھا کے بیچارے بنتے۔ اور دیوبند سہارنپور میں تو لین میں کھڑا رہنا پڑتا ہے پیالہ لے کر، یہ ہے تربیت۔ ہاں تب جا کے بنتے ہیں۔ تم مفتی کا کورس کرو، تفسیر کا کرو، حدیث کا کرو کہ بخاری کا، جاؤ لین میں۔ ہاں اور روزانہ 2 وقت جانے کا، چائے بھی نہیں، ہاں چائے ناشتہ ہی نہیں صبح، بس وہی کھانا، اور روٹی ماشاءاللہ تنور کی آتی ہے، میدے کی دیکھی آپ نے؟ ہاں اپنے تو گیہوں کی کھاتے، تو گجرات کے بچے رہتے نہیں وہاں، ایک طرف سے حافظ صاحب اور ایک طرف سے میں کھینچے تو ٹوٹتی ہے ماشاءاللہ، ایسے 2 روزانہ روٹی دے رہے اور روزانہ صبح دال۔ ہاں میں نے شیخ صاحب کو کہا یار حضرت پہلے پارے میں تو اللہ کہتا ہے دال یہود نے مانگے، اور یہ طلبہ اور جماعت والوں کے پیچھے ورد بہت ہنسے ہوں کہ بھائی یہ تو قربانی اور مجاہدے کے بغیر علم نہیں آتا۔ ہاں ایسے مجاہدے، اور روزانہ شام کو 2 روٹی دے گئے، پھر عصر بعد، اور 1 چمچ سالن، اس میں 1 بوٹی آ گئے، وہ بھی بھینس کی، اپنے تو بھینس کھائی ہی نہیں کبھی۔ ہاں یہ حال تھا۔
صبح چائے نہیں، دودھ نہیں، کچھ بھی نہیں، مدرسے میں کوئی نظم نہیں۔ آپ کی استعداد ہے تو باہر ناشتہ کرو، ورنہ مدرسے میں بیٹھ جاؤ، درسگاہ میں۔ ہاں، یہ مجاہد اکابرین کے تھے، تب جا کے بنتے۔ ہاں دیکھو شیخ یونس صاحب ان کی زندگی میں لکھا، پہلے دن مظاہر میں پڑھنے آئے، غریب تھے بیچارے، یتیم۔ ہاں، اللہ ایسوں سے کام لیتے، اپنے دوستوں میں، اپنے پڑھنے والوں میں، اپنے ساتھیوں میں، محلوں میں یتیم ہو تو ان کو معمولی نہ سمجھے۔ ہاں، میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی در یتیم ہیں۔ ہاں، دیکھو کیسا کام کر کے گئے۔ تو شیخ اتنے غریب کہ ان کے حالات میں لکھا کہ جب پڑھنے کے لیے گئے، ظہر کے وقت پہنچے، ظہر کی نماز پڑھی، داخلہ ہوا تو پورے آستین ہے ماشاءاللہ ہماری تو، اور پورے آستین میں نماز ہوتی ہے۔ ہاتھی آستین میں نماز مکروہ ہے، تو ہاتھی آستین کا کرتا پہنا۔ ہاں، تو ناظم صاحب مولانا اسد اللہ صاحب تھے، انہوں نے نماز بعد بلائے کہ یونس تمہاری نماز تو مکروہ ہی۔ تو کہا حضرت کیسے؟ تمہاری آستین تو ہاتھی ہیں، پوری آستین کا کرتا پہنو۔ تو روئے، کہا حضرت ایک ہی کرتا ہے، کہ کپڑا لاؤ کہیں سے اور سی دو، آستین پوری کرو۔ دیکھو میں تو غریب ہوں کہ ایسے ہی نہیں، کہاں سے کپڑا لاؤ؟ تو حضرت نے ایسے ہی کہا کیا ٹاٹ نہیں ہے؟ تو کہا ہے۔ تو چھٹی میں گئے اور ٹاٹ کاٹا اور ٹاٹ کی آستین بنائی دونوں، اور پھر عصر میں سارے طلباء نے دیکھا کہ ٹاٹ کی آستین اور کرتا کپڑے کا یوں نماز پڑھ رہے۔ ہاں، یہ مجاہد، اور ایک ہی پیالہ، اسی میں سالن، اسی میں چائے، اسی سے کپڑے دھونا، اسی سے پانی پینا، پنکھے بھی نہیں، لیکن جمے رہے۔ حالات آئے، بیماری لگ گئی ٹی بی کی، پھر بھی جمے رہے، یہاں تک کہ محتمیم نے کہا بھائی تمہیں چھٹی دی جا رہی، جاؤ گھر ہی لاؤ۔ گھر کوئی تھا ہی نہیں، نہ ماں باپ، غریب بیچارے، کون ہی لائے؟ تو کہا حضرت میں تو یہیں رہوں گا۔ تو شیخ نے کہا جا پڑھا رہا یہاں، تو ہمیشہ کے لیے وہیں پڑھے رہے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی، استاد کبھی کچھ الٹا کہہ دے تو گھر شکایت نہیں کرنے۔ ہاں، علماء نے لکھا جو عورت اپنے شوہر کی شکایت کرے دوسروں سے وہ کبھی پنپتی نہیں، اور جو طالب علم اپنے استادوں کے مدرسے کی شکایت کرے ان کو کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ ہاں، سند مل جائے گی، ڈگری مل جائے گی کہ قاری ہے، یہ مفتی ہے، یہ محدث ہے، یہ حافظ ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اندر سے وہ تعلق، اندر سے وہ شفقتیں نہیں ملتی۔ ہاں، اس لیے ڈرتے بھی رہنا، دعا بھی کرنا کہ استادوں کی بے ادبی نہ ہو۔ ہاں، پھر وہی شیخ یونس صاحب وہاں فارغ ہوئے، بخاری پڑھی 2 بار، پھر وہاں پڑھنے کے لیے تقرر ہو گیا، پڑھاتے پڑھاتے اللہ نے 28-29 سال میں شیخ بنا دیا۔ ہاں، اور اتنی روحانی ترقی ہوئی۔ دیکھو غریب تھے، یتیم، اپنے معمولی سمجھتے۔ ہاں، 82 بار اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت کی، اور 2 بار اللہ کو خواب میں دیکھا، اور وہ کام کیا کہ آج بھی لوگ یاد کرتے۔ ہاں، اور شیخ زکریا کو کوئی حدیث نہیں ملتی تھی، ان کے شاگرد تھے شیخ یونس، ان سے پوچھتے تھے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے۔ یہ کمال اللہ نے دیا کب؟ جب اپنے آپ کو یکسوئی سے لگائے، قرآن میں ہو تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ ہاں، دیکھو علم اگر اللہ نے مال والوں کو دیا ہوتا نا تو ان یتیموں کو، غریبوں کو، اپنے جیسوں کو کون دیتا؟ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا۔ ہاں، امام شافعی فرماتے تھے علم اگر مال والوں کے قبضے میں ہوتا تو اپنے غریبوں کو کون دیتا؟ اور حضرت بلال حبشی فرماتے ہدایت اگر اللہ نے لوگوں کے ہاتھ میں کی ہوتی تو ہم جیسے کالو کلوٹوں کو کون ہدایت دیتا؟ یہ تو اچھا ہے اللہ نے اپنے قبضے میں کیا۔ اور علم اور روزی تقدیر سے ملے گی، جتنی آپ کی محنت ہوگی اللہ اتارے گا۔ وفوق کل ذی علم علیم، ایک سے ایک حافظ ملیں گے۔ ہاں، بعض ایسے ہوں گے زبر زید کی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اپنے استادوں کی دعائیں توجہ کے ساتھ چلنا۔ ہاں، قرآن کو اللہ نے اتارا اور اس کے سبب حفاظت کے آپ کو بنا دیا، تو مضبوط بننا، بنیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی ہماری شکایت نہ آئے۔
ماشاءاللہ ہم نے سنا 3 دن سے کہا کہ یہاں حفظ کلاس ہیں بڑی مضبوط ہیں، کئی حافظ بن گئے، تراویح پڑھانے والے بن گئے۔ اب 5-6 سال میں آئیں گے تو وہی ماشاءاللہ عالم اور مفتی بن جائیں گے، وہی فتویٰ دینے والے بنیں گے، وہی علمی کلاسیں پڑھانے والے بنیں گے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے شہر سے نہ جانے کتنی خیر پھیلائے گا، ہاں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو نفع ہوگا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جس کے علم سے، قلم سے، اقدام سے، مالوں سے، طاقتوں سے، تقوی اور دعاؤں سے امت کو نفع، تو ایسے بنیں گے انشاءاللہ۔ استاد بھی ماشاءاللہ مولانا محمد موسیٰ صاحب بڑے پرہیزگار ملے، قاری محسن فلاحی ہیں، اپنی تجوید ابھی سے درست کر لے، ایک موقع ہے۔ اب تو ایک جگہ ہم گئے عیادت میں، تو ایک صاحب نے کہا بھئی تمہارے ابا کے پاؤں میں درد ہیں تو پاؤں دباؤ، تک عادت پڑ جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اب تو استادوں کے، ماں باپ کی خدمتوں سے کہتے عادت پڑ جائے گی۔ ہاں، امام شافعی رحمت، امام احمد ابن حنبل مسجد میں حدیث پڑھاتے تھے، دیر ہو گئی تو طلبہ لینے گئے تو حجرے میں تھے، تو دیکھا ان کی بوڑھی ماں کے پاؤں دبا رہے اور تلوے چاٹ رہے تھے زبان سے۔ کہا حضرت یہ کیا کر رہے؟ کہا پرے ہٹ، مجھے جو کچھ ملا اس کی خدمت سے ہی ملا ہے، اور ہم چومندن گرے نیش، ہمارے ماں باپ کو جو ملا ہم سے تو ملا ہے۔ او ہو لو، یہ حال ہو گیا، تو ہمارے علم سے کیا فائدہ ہو؟ اس لیے علم 2 قسم کا ہے، ایک نفع والا اور ایک علم مضر۔ علم مضر سے پڑھا چاہو، اپنے آپ کو تقوی والا بناؤ، پرہیزگار بناؤ، رحم دل بناؤ، پینے والا بناؤ۔ یہ قرآن میں حکم ہے، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ کتنی حفظ کلاس ہیں؟ 3 ہیں ماشاءاللہ، 3 استاد ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ کتنے سال ہوئے؟ ایک تھے۔ کتنے ہو گئے حافظ؟ 33 ہو گئے ماشاءاللہ۔ او ہو، الحمدللہ۔ اچھا، یہی طلبہ اپنے یہاں پروان چلے۔ پچھلے سال میں بھی طلبہ نے مکمل قرآن سنا، الحمدللہ، ایک بیٹھک پر، ایک دن کے اندر۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کتنے ایسے جنہوں نے پورا قرآن سنایا؟ یہ چلے گئے۔ ابھی حفاظ کی شکایتیں بہت آتی ہے، ہر جگہ جاتے ہیں چھوڑ دیتے، بھول جاتے، پینٹ شرٹ میں آ جاتے، بھی اسٹال بھی دیتے، ایسے نہیں لگتے بیچارے۔ ہاں، ان سے تو اچھا ہے گمان کرتے ہم۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے میری مدد کی 2 چیزوں سے، کہ میں نے اللہ سے اچھا گمان اور آپ سے بھی۔ بھول جاتے ہیں، ہاں، فرشتے قیامت کے دن ڈھیلے ماریں گے ایسے آدمی کو، ہاں، جو قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے، چاہے 1 رکوع ہو، 1 پارہ ہو، 1 سپارہ ہو، آدھا قرآن ہو۔ ہاں، شروع نہ کرو اور کرو تو پورا کر کے چھوڑو اور زندگی تک پڑھتے رہو۔ شیخ یونس صاحب فرماتے تھے کہ اوابین میں یا اوابین کی اجازت نہیں آپ کو، تو جو سنتیں پڑھتے ہو ان سنتوں میں 2 3 رکوع پڑھو۔ نماز میں پڑھا ہوا قرآن آدمی نہیں بھولتا ہے، اس لیے اس کی مشق کرو۔ ہم نے ڈابھیل میں دیکھا، سہارنپور میں دیکھا، مرغوب پور ابھی جماعت میں گئے وہاں دیکھا، وہاں میں نے ان کو ترغیب دی، ماشاءاللہ انہوں نے شروع کر دیا، طلباء کی جماعتیں بنا دی، ایک کے پیچھے ایک کر کے 2 رکعت 2 رکوع پڑھو۔ ہاں، تو ہر نماز میں 2 رکوع پڑھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 10 ہو جائیں گے۔ ہاں، نفلوں میں پڑھے، عشاء بعد پڑھے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ رمضانی حافظ نہیں رہیں گے، رمضان میں قرآن نہیں ملتا، اور حافظ اتنے پڑھتے ہیں کہ عوام کو موقع نہیں ملتا۔ پھر جیسے چاند نظر آیا تو وہ قرآن والے پھر 11 مہینے ایسے تو نہیں رہیں گے۔
یہ آسان ہے، ہر نفلوں میں 2 رکوع پڑھیں گے، آپ کبھی بھی قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، اتنے مضبوط ہو جاؤ، اور یہ 5-10 سال کر لو گے نہیں تو چلتے پھرتے ہی پڑھو گے۔ ہاں، اتنی محنت کرو۔ اب تو ایسے خواب سنانے والے نہیں ملتے کہ ہم نے خواب میں قرآن پڑھا ہو، ورنہ پہلے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے مولانا، تو سوئے تو بھی خواب میں قرآن پڑھے بیچارے، کیونکہ وہ دن بھر وہی پڑھتا تھا، اور وہ مولوی داؤد تھا بیچارہ، اتنا مارتا تھا نا وہ۔ ہاں، تو تم تو ان کی لکڑی دیکھ کے ہی بھاگ جاؤ، بھائی یہاں اپنا کام نہیں ہے۔ ہاں، وہ لکڑیوں سے ہی پڑھے ہیں سب، الٹا لٹکاتے تھے، مارتے تھے، بکرا بناتے تھے۔ ہاں، اسی سے بنے، یہ تو اب سب بند ہو گیا۔ ہاں، ایک جگہ گئے ہم جماعت میں تو مدرسہ بند تھا، میں نے کہا بھئی یہ کیوں بند ہو گیا؟ کہ بچے کو مارا تو بچے کے باپ نے استاد پر بلیڈر چڑھا دیا۔ تو مدرسے والوں نے بند کر، پھر سمجھایا، 5 دن لگے، سمادھان کیا، صلح کی، پھر چالو کیا۔ میں کہ یہ کیا پڑھے گا اب؟ ہاں، اس لیے ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، اپنے مدرسے کی کوئی بات ہے یہاں دفن کر دو، گھر کی بات یہاں نہیں، یہاں کی گھر نہیں، ہاں، باہر کی یہاں نہیں۔ اور ایک چیز کا ارادہ کرو کہ موبائل چھوڑ دیں گے، ایسے تو نظر آتا نہیں کسی کے جیب میں مولانا ہے۔ وہ 2 ویلر لے کر آتے، گاڑیاں لے کر آتے، بیچارے گھر والے کہاں خرچہ برداشت کریں گے؟ ہاں، جو کماتے وہی جانتے ہیں، 100 روپے میں لیٹر ہے پیٹرول۔ ہاں، ابھی ہم جماعت میں آ رہے تھے تو ایک بھائی کہہ رہے دعا کرو، میں نے کہا ضرور انشاءاللہ۔ تک سے بچہ ہے، حفظ بھی کرتا ہے اور اسکول بھی جاتا ہے، روز 100 روپے دینے پڑتے ہیں۔ میں کہ چندہ تک نہیں، پیٹرول کا چندہ۔ ہاں، اب وہ کہاں سے لائے؟ اور اس کی آوک بیچارے کے 5000 ہے۔ اب اس کی امید ہے کہ اس کو حافظ عالم بنانا ہے، تو قرض لے کے پڑھا رہا ہے، دیکھو۔ ہاں، پھر وہی قرض ٹینشنوں میں، مرضوں میں جائیں گے، پھر وہ بیچارے 50 سال جینے والا 25 میں ہی مر جاتا ہے۔ کسی کو شوگر لگ گیا، کسی کو پریشر لگ گیا۔ ذریعہ ہم نہ بنے، اپنے ماں باپ کو راحت ہو۔ اماں ہم پیدل چلے جائیں، اماں ہمیں سائیکل دلا دو، ہم اس سے جائیں گے، تم گاڑی نہ لو، تم ہمارے لیے ٹچ نہ لاؤ۔ ہاں، بیچارے 5000 والے لیتے ہی نہیں، 15 والے مانگتے اب تو۔ ہاں، اب وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ ایک لائے تو پورا مدرسے میں روگ ہو گیا۔ ہاں، آپ کے یہاں تو ہم نے دیکھا نہیں، الحمدللہ، نہ مسجدوں میں 3 دن رہے، نہ رینگیں بجتی ہے، نہ کچھ بھی، نہ شور شگافہ ہے، اچھا سکون ہے ماشاءاللہ۔ اور مرکز میں ہم نے دیکھا ترتیب سے بچے پڑھنے بیٹھتے، آپ کے ہی تھے، آپ لوگ ہی تھے نا؟ ہاں، وہاں ماشاءاللہ قرآن سناتے تھے، یہ اچھا نظام ہے، تو اس کو نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہماری جھولیاں تو یقیناً گناہوں سے لبریز ہیں، کہ تیرے نبی کے پاکیزہ وارثین کی جماعت اور تیرے جسم سے، تیرے حصے سے نکلی ہوئی کتاب کے پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے، امت پر رحم فرما دے، امت کی ڈگری بنا دے، امت میں ایسے فضائیں بنا دے جیسے یہاں فضائیں نظر آ رہی ہیں۔ یا اللہ، جہاں جہاں مکاتب کی دعوت کی ضرورت ہے، اس کے یا اللہ ان ضرورتوں کو پورا فرما کر امت میں خیر کے دریا بہا دے۔ نبی والے نفع والا علم نصیب فرما، علم مضر سے ہماری حفاظت فرما، وہ علم جو ہمارے لیے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں حجت اور فخر کا ذریعہ بنے، سے علم سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں امت کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ، مولانا موسیٰ قاری صاحب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو باغ کے شکل میں رونما فرما کر پوری دنیا میں اور خصوصاً یا اللہ اس ضلع کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے انہیں نمونہ فرما، انہیں قبول فرما۔
یا اللہ صلاحیت والے طلباء کو پیدا فرما، علماء کو پیدا فرما، دین کے داعیوں شہدائیوں کو پیدا فرما، ان کے اپنے عزم و ارادوں میں انہیں استقامت اور استقلال اور اخلاص و استخلاص کی نعمت سے بہراور فرما۔ یا اللہ ان کے ماں باپ کی یقیناً بڑی قربانیاں ہیں جان سے مال سے، یا اللہ انہیں قبول فرما۔ نہ جانے ان کی وجہ سے کتنے ماں باپ تہجد گزار بن گئے ہوں گے، یا اللہ ان کی محنتوں کو رائگاں نہ فرما، ان کی دعاؤں میں فکروں میں ہمارا امت کا حصہ مقدر فرما، ان کے استادوں کی عمروں میں مالوں میں نسلوں میں علموں میں تقووں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اور امت کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس درسگاہ کو پروان چڑھا، اس مسجد کو اراکین کو ٹرسٹ کو قبول فرما، جتنے بھی لوگ جان مال سے خدمت انجام دے رہے ان کی خدمتوں کو قبول فرما اور مزید ترقیات عطا فرما۔ آگے کے جو ان کے عزم و ارادے ہیں علمی کلاس قائم کرنے کے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، مخلصین کے عملے کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ क्लास में हमारे क्या